کہ مشکل میں آپ ہیں وہ آزمائش ہے یا سزا. اگر وہ مشکل آپ کو ڈیولپ کر گئی ہے تو بلکہ وہ تو نعمت اور رحمت. اگر وہ مشکل آپ کو روک گئی ہے, کنفیوز کر گئی ہے, ڈاؤٹس میں رکھا ہوا ہے, تو جہاں پر اونٹ بیٹھے گا اس کے مطابق دیکھیں. اگر مشکل نے آپ کو برباد کر دیا ہے, آزمائش نے آپ کی پروڈکٹیوٹی روک دی ہے, آپ کی ایفیشنسی روک دی ہے, آپ کی افیکٹونیس روک دی, آپ کی اسپرچولیٹی روک دی, آپ کی کانشیسنس بڑھا دی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک لحاظ سے عذاب بھی ہے. تو تکلیف اگر بنا جائے انسان کو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ, اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک جنرل تو ہمیشہ رہے گی نا کہ بھائی تکلیف آ رہی ہے, اللہ کا وعدہ ہے, ہم اللہ کو کہیں گے نا قیامت کے دن, اللہ تو نے تو کہا تھا حتی الشوک یشاقھا الا کفر بہ من خطایا, کہ تکلیف ہوگی تو گناہ مٹائے گا. تو یہ اللہ کی کیمی باتیں ہیں. تو ایک جنرل کراس ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کے ساتھ کچھ کیا, آپ کو احساس بتائے گا نا اندر سے. آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے 20 منٹس ماشاءاللہ, آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو آپ کو نہیں پتا. ویسے کہتے ہیں جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا اس کو تو پتا ہوتا ہے, جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں نا اس کو نہیں پتا ہوتا. ظالم کو کبھی نہیں پتا ہوتا کیا ظلم کیا. مظلوم سے پوچھیں, اس کو حفظ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو کبھی کبھی ویسے ہی ایک جنرل آڈٹ کرنے کے لیے پوچھ لیا کریں لوگوں سے, یا کہہ دیا کریں بھائی اگر مجھ سے کسی کے ہاتھوں سے میرے ظلم ہو گیا ہے مجھے معاف کر دیجیے گا, میں انسان ہوں اور آدم کی اولاد ہوں, کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا نا, آپ سے کہتے تھا کیا بات ہے جی, کیا پرفیکشنزم. تو یہ فرعونیت ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن زندگی کی سانس چل رہی ہے, اگر وہ عذاب بھی ہوا تو قیامت کا عذاب پھر بھی دور ہو گیا, اس میں سے بھی پازیٹیوٹی نکال. موجودہ زندگی میں دنیاوی اور دینی زندگی کو توازن میں کیسے رکھیں. سی اے اسٹوڈنٹ 21 ایئرز اولڈ. بیٹا پہلے تو یہ جو تفریق ہے نا دنیاوی زندگی اور دینی زندگی, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جی دنیا ایک علیحدہ پلانٹ ہے اور دین ایک علیحدہ پلانٹ ہے. تو میں جب دین پر ہوں تو میں ادھر دنیاوی پلانٹ کیسے لے کے جاؤں, اور جب میں دنیا کے اندر ہوں تو میں دینی پلانٹ لے کے. یار دین ہے کیا؟ سانس لینا جب انسان کا بچہ شروع کرتا ہے نا, تو ہمارے اصول فقہ میں ہم پڑھتے تھے, ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب, ایک ہوتی ہے اہلیت ادا. آپ جورسپروڈنس کے کورسز کریں تو آپ کو ایک وہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ دین جڑ جاتا ہے, وہ ایکٹس اور رائٹس جڑ جاتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب وہ فیٹس بنتا ہے نا, جنین جسے کہتے ہیں, وہ تب اس کے رائٹس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. اور ایک ہے جب وہ بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ رائٹس جڑ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک پورا کانسیپٹ جڑ جاتا ہے ریلیجوسٹی کا. تو دین ہے کیا؟ ہاؤ ٹو ڈو لائف. کون سا مسئلہ ہے جو دنیا کا ہے جہاں دین نہیں ہے؟ کھانا پینا, اٹھنا چلنا, تجارت کرنا, معاملات کرنا, نکاح کرنا, طلاق کرنا, بیگم کے پاس جانا, بچے پالنا, سیاست کرنا, حکومت کرنا, معیشت کے مسئلے, ویو کے مسئلے, ٹریڈ, کامرس وغیرہ, ہنسنا کھیلنا, کھانا پینا, اٹھنا چلنا, پھرنا, سونا اٹھنا. واٹ از لائف؟ دس از لائف. رشتہ داریاں, تعلقات, نیبرز وغیرہ, جانور, صحت, ایکسرسائزز, یہ سب دنیا ہے, یہ سب پر حدیثیں مل جائیں گی. تو فرق کیوں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہو تو معاشرے میں جس نے یہ فرق اسٹیبلش کیا ہے وہ اس ڈسٹنگوشمنٹ کو لانا چاہتا ہے کہ یار تم اب جو ہے نا ریلیجس ہو چکے ہو, میں جو ہوں نا وہ ذرا نان ریلیجس ہوں یا لبرل ہوں. حالانکہ میری نظر میں ایک لبرل آدمی کے اندر بھی جو کام کچھ کر رہا ہو وہ بھی بہت سی ریلیجس باتیں کر رہا ہوگا, وہ بھی بہت سی ریلیجس چیزیں چلا رہا ہوگا, اور ایک ریلیجس. تو یہ فرق کیوں ہے؟ کسی کو مسکرا کے دیکھنا دین ہے, تین پانی پیتے ہوئے 3 سانس لینا دین ہے, ٹھہر ٹھہر کے کھانا کھانا دین ہے, اپنے پاس کی پلیٹ سے کھانا کھانا دین ہے, ادھر ادھر ہیزڈلی ان ایتھیکلی ہاتھ پھیلانا, او بھائی وہ مٹن بھی دے دے, وہ جڑا ٹکا ہے گا وہ بھی دے دے, دس از آل ان ایتھیکل. اچھا اگر کسی کا ہوا خارج ہو جائے تو منہ ادھر کر لینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یار اس کو انکمفرٹیبل فیل نہیں کرانا, دین ہے. اپنے آپ کو کلینس کر کے رکھنا, نہانا دین ہے. اس کا نام غسل رکھ دیا تو اب وہ کہیں گے جی وہ دین وہ علیحدہ چیز, تو نہائے گا. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جی غریب کی خارش کو خارش کہیں گے اور امیر کی خارش کو الرجی کہیں گے. what nonsense is this؟ آپ نہائیں تو وہ دین نہیں ہے, ہم نہائیں اللہ کا نام لے کے تو دین ہے. وہ آپ بھی دین ہی پہ چل رہے ہیں اگر آپ نہا رہے ہیں. فرق ہے آپ نے اگر نیت نہیں ہے تو ایک لحاظ سے نہانے کی نیت تو ہے نا آپ کی. تو کون سی زندگی کا حصہ ہے جو بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, مصنف ابن عبد الرزاق, مسند احمد ان سے دور ہے؟ کون سا حصہ ہے؟ تو
یہ کہنا جی میں دنیا میں اپنا کریئر پرسو کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ رزق کمانے کے لیے بیچلرز کی ڈگری لینا، ماسٹرز لینا دین ہے؟ آپ رزق کمانا دین ہے، رزق ماں باپ کو، فیملی کو لا کے دینا دین ہے، اس کے لیے ڈگری حاصل کرنا اگر نیت یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ اور فیملی کا پیٹ پالنا ہے تو دین عبادت ہے۔ وہ ہر وہ چیز مباح کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی مباح کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مکروہ ہے، تو پڑھے نا جا کے علماء سے، فقہ پڑھیں، اصول فقہ پڑھیں کہ کوئی جو دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں اس پہ۔ اب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، دنیا کا کام ہے، نیت کر لیں اللہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی ان جگہوں پہ دیکھتا ہوں میری ریپرزنٹیشن صحیح ہونی چاہیے اور اس میں اللہ کا نام بھی جڑا ہوا ہے، دین۔ تو یہ دین دنیا کی تفریق کیوں کی ہوئی ہم نے؟ کپڑے پہننا دین، اچھے کپڑے پہننا دین، سادہ کپڑے پہننا دین، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی دین، مہنگا کپڑا پہننا بھی دین۔ کون سی چیز ایگزیمٹ کریں گے ہم اپنے آپ سے؟ تو یہ بالکل ہی جو ہے نا یہ تفریق معاشرے نے کی ہوئی، ہمارے بچے اس میں کنفیوز ہو گئے ہیں۔ اگر داڑھی رکھ لی ہے کہیں جی دین، اور داڑھی نہیں رکھنا نہیں دین، ہم بولیں گے ہاں یہ میرا دین وہ تیرا دین، لیکن دین وہ بھی ہے، صحیح کس کا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بھائی میں نے یہ کی ہے، مجھے لگتا ہے میں اس میں زیادہ خوبصورت لگتا ہوں، یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن فالو کر رہا ہوں، یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا فیشن ہے، تیرا یہ والا ماننا ہے تو اس کو کر لے، یہ تیرا دین، یہ میرا دین۔ تو کیسے دین سے ایگزیمپٹڈ ہے؟ کوئی شخص دین سے ایگزیمپٹڈ نہیں۔ فرق یہ ایک کا دین ہوگا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم والا اور ایک کا دین ہوگا غیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر آدھا آدھا مکس میں ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ دین سب کا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے، دین نہیں ہونا بھی دین۔ وہ کہتے ہیں نا وما یہلکنا الا الدہر، ہے ما ہی الا حیاتنا دنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، نموت و نحیا، وی لیو اینڈ وی ڈائی، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں صرف دہر مار دیتا ہے۔ یہ جماعت الدہریہ جو ہے، دہری جماعت جو ہے ایتھیسٹ کی، اسے قرآن میں ذکر ہے۔ تو دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے، دین سے کوئی چیز ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارا یہ طریقہ ہے، اس میں کچھ مکسنگ ہو گئی ہوگی، کچھ کی 10%، کچھ کی 5%، nothing is exempted out of دین۔ چلیں جی سر، جب آپ دنیا کا حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے رستے پہ چلتے ہیں تو لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، اس صورتحال میں کیسے ڈیل کریں؟ جب آپ لوگوں کے مطابق ہوں گے تو آپ لوگوں کو کمپلیمنٹ کر رہے ہو، ان کے غلط کو، ان کے صحیح کو، ان کے باطل کو، ان کے فالس ہوڈ کو، ان کے ٹروتھ کو، اس لیے وہ آپ سے خوش ہیں۔ لیکن جب آپ اپنا رستہ ڈیفائن کریں تو اس میں 5-6 لوگوں کے نا پاکٹس کھل جاتے ہیں آگے سے۔ نمبر 1، بھائی جو میں نہیں کر سکا وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اتنی مشکل سے اندر کی اپنے کانشیسنس کی آواز گھونٹی، 15 سال میں اپنے اندر کا دین بھی مارا، اپنے اندر کا اخلاق بھی مارا، اپنے اندر کی معصومیت بھی ماری، فطرت کا گلا گھونٹا، اور اب جا کے میں یہ بناؤں جس پر میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ انسان وہ انسانیت دکھا رہا ہے تو یہ تو مجھے چیلنج ہو جائے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ بھی تو یہ کر گیا، مجھے بھی پھر دلیل دینی پڑے۔ تو اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے ایک حجت اللہ ہوتے ہیں ان کے۔ اور ویسے ہمارا کام بھی دنیا میں یہی ہے۔ نبیوں کو دنیا میں پتہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ رسالت کے بعد وہ حجتیں قائم کرتے ہیں لوگوں میں۔ دیکھیں جی، تو اللہ کی حجت بنے دنیا کے اندر کہ اللہ کہے قیامت کے دن، دیکھو یہ تمہارے دور میں لوگ، کیا ان کو مسائل نہیں تھے؟ کیا ان کو مصائب نہیں تھے؟ اس نے تو لائن نہیں چھوڑی، اس نے تو